أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ سورت النور کی آیت نمبر 56 ہے اور اس کو ہم مومنین جو ہیں آیت استخلاف بھی کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے مومنوں سے وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ نے
تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ جو مومن ہوں گے، ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان سے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہا ہے خلفاء بنانے کا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے حوالہ سے یہ جو اللہ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت کے اس ٹکڑے کے حوالے سے بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کی حکم سے انحراف ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر ہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ تو یہ تو حضرت مرزا غلام صاحب کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد سامنے کرام میں اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ خاکسار کے گزشتہ خطبہ جمعہ کا جو عنوان تھا وہ اس طرح تھا کہ امت محمدیہ میں تجدید دین کا سلسلہ گزشتہ نبیوں کی بعثت کا قائم مقام ہے۔ یہ تو گزشتہ خطبہ جمعہ کا حصہ اول تھا۔ آج اسی جو عنوان ہے، آج کا خطبہ جمعہ اسی عنوان کے تحت اس کا حصہ دوم ہے، یعنی امت محمدیہ میں تجدید دین کا سلسلہ گزشتہ نبیوں کی بعثت کا قائم مقام ہے، حصہ دوم۔ سامعین کرام، حدیث مجددین کی روشنی میں تجدید سے کیا مراد ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ویسے تو ہمیشہ تجدید ہو رہی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا سے کوئی شخص اس قسم کی عام تجدید مراد لیتا ہے تو غلطی پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے قطعاً عام تجدید مراد نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے ایسے معنی کرنا دراصل آپ کے ارشاد کی معنوی تحریف ہے۔ حضرت مسیح موعود اور امام مہدی علیہ السلام چونکہ حکم و عدل بن کر آئے ہیں، لہذا اس ضمن میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا فیصلہ ہی قطعی فیصلہ ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 178 تا 179، حضور صاحب کے الفاظ اس طرح ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر ایک صدی پر ایک مجدد کا آنا ضروری ہے۔
اب ہمارے علماء کے جو بظاہر اتباع حدیث کا دم بھرتے ہیں، انصاف سے بتلامیں کہ کس نے اس صدی کے سر پر خدا تعالیٰ سے الہام پا کر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آگے حضور صاحب فرما رہے ہیں، یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے، مگر حدیث کا تو یہ منشا ہے کہ وہ مجدد خدائے تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، یعنی علوم لدنیا و آیات سماویہ کے ساتھ۔ اب بتلامیں کہ اگر یہ عاجز حق پر نہیں ہے تو پھر کون آیا جس نے اس 14ویں صدی کے سر پر مجدد ہونے کا ایسا دعویٰ کیا جیسا کہ اس عاجز نے کیا، یعنی حضرت مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں۔ کوئی الہامی دعاوی کے ساتھ تمام مخالفوں کے مقابل پر ایسا کھڑا ہوا جیسا کہ یہ عاجز کھڑا ہوا۔ تفکروا وتندموا واتقوا اللہ ولا تغلوا۔ سامعین کرام، اب میں اپنے آج کی خطبہ جمعہ کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا ہے کہ آج کا خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے تو وہی عنوان ہے جو گزشتہ خطبہ جمعہ کا عنوان تھا، لیکن آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اسی عنوان کے تحت حصہ دوم ہے۔ تو اس وقت میں سامعین کے آگے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، اور بڑی مشہور حدیث ہے، اور قادیانی جماعت جو ہے یا جماعت احمدیہ قبرستان میں اس کو بڑا اچھالا جاتا ہے، اپنی وہ نام نہاد جو خلاف کی انہوں نے کمپنی کھولی ہوئی ہے اس کے حوالے سے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو سامعین کو سنا کر اپنے آج کے خطبہ جمعہ کا آغاز کروں۔ تو میں اس حدیث کا حوالہ دے دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، مسند احمد جلد 4 صفحہ 273، دارالفکر بیروت۔ تو یہ اس کا حوالہ ہے، تو میں عربی عبارت چھوڑتا ہوں تاکہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ آپ لوگوں کو کچھ بتا سکوں۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے کہ روایت ہے نعمان بن بشیر سے، اس نے نقل کیا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت موجود رہے گی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا۔ پھر طریقہ نبوت پر خلافت ہوگی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا۔ پھر ایک طاقتور بادشاہت کا دور آئے گا، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اسے بھی اٹھا لے گا، اور ظالم و جابر حکومت کا زمانہ آئے گا، پھر وہ رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اسے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، پھر طریقہ نبوت پر خلافت ہوگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ قادیانی جماعت یا جماعت احمدیہ قبرستان اس حدیث کو، اس کا ترجمہ یہاں تک پڑھ کر بات ختم کر دیتی ہے، جبکہ حدیث آگے بھی ہے وہ نہیں پڑھتی، کیونکہ اگر وہ پڑھیں گے تو ان کا جو جال سازیہ کھل کے آ جائے گی لوگوں کے آگے۔ تو بہرحال میں وہ الفاظ بھی پڑھتا ہوں جو حدیث کے ہیں آگے۔ حبیب بریکٹ میں لکھا گیا ہے جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہے، نے کہا پس جب کھڑا ہوا عمر بن عبدالعزیز یعنی خلیفہ ہوا، میں نے یہ حدیث اس کی طرف لکھی، در حالے کہ میں یاد دلاتا تھا اس کو یہ حدیث، اور میں نے کہا میں امید رکھتا ہوں کہ تم ہو امیر المومنین بعد بادشاہت آز اور جبریہ کے، جیسا کہ حدیث میں عاصم نے فرمایا ہے، اسی کے مطابق وہ حبیب صاحب کہہ رہے ہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ تم ہو امیر المومنین بعد بادشاہت آز اور جبریہ کے۔ پس ان کو اس تفسیر سے خوشی ہوئی اور پسند کیا اس کو، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا اس کو احمد اور بیکہی نے دلائل نبوت میں۔
سامعین کرام، مذکورہ جو خلافت الی منہج نبوت کی جو پیشگوئی ہے، اس میں آسم نے بیان فرمائی اپنے الفاظ میں. اس پیشگوئی کے بعد آسم سورت النور کی آیت نمبر 56 کی روشنی میں خلافت الی منہج نبوت یا محمدی قدرت ثانیہ کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی امت سے فرماتے ہیں: ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا. ابو داؤد کتاب الملاحم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا. امت محمدیہ میں مذکورہ موعود خلافت الی منہاج نبوت کے سلسلے کا آغاز سامعین کرام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلافت سے ہوا، اور آپ رحمہ اللہ تعالیٰ خلافت الی منہاج نبوت کے حوالہ سے پہلے خلیفہ اور مجدد تھے. اور امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام خلافت الی منہاج نبوت کے اسی سلسلے کے 13ویں خلیفہ تھے. جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنی کتاب تحفہ گول عربیہ میں فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 17 صفحات 193 تا 194. حضور صاحب فرماتی ہیں: یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے، جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا. بریکٹ میں لکھا گیا ہے، سمجھنے والا سمجھ لے. اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں. لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہیں. سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں، جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مثیل ہیں اور سید ہیں. سامعین کرام، اسی خلافت الی منہاج نبوت یعنی محمدی قدرت ثانیہ کے سلسلہ میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں. یہ ملفوظات جلد 5 صفحہ 666 نیو ایڈیشن. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں: ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا. سورت نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ لو: میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اسی واسطے موعود کہلاتا ہوں. سامعین کرام، 1914 میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی خود ساختہ خلافت کا سلسلہ شروع ہوا. آپ لوگ سب جانتے ہیں، قادیانی جماعت کے میرے بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور آپ کے جانشینوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سورت نور کی آیت 56 کے حوالہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی خلافت الی منہاج نبوت کے مطابق خلفائے الی منہاج نبوت ہیں. ان کا دعویٰ ہے. یہ سامعین کو واضح رہے کہ قادیانی خلفاء کا یہ ایک سری کذب اور دروغ گوئی ہے، کیونکہ امت محمدیہ میں سورت نور کی آیت 56 کے حوالہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی خلافت الی منہاج نبوت کے مطابق تو وہ خلفائے الی منہاج نبوت مجددین ہیں جن کے انتخاب نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر صدی کے سر پر نبیوں کی طرح مامور اور مبعوث فرماتا ہے. اور حضرت مرزا غلام احمد السلام کے بقول وہ اسی سلسلے کے 13ویں خلیفہ تھے.
سامعین کرام، اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ابھی میں نے وہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائی ہے حدیث مجددین کہ آنسم نے فرمایا ہوا ہے اپنے امت کے آگے کہ میرے بعد ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ 100 سال میں جو دین اسلام میں بدعتیں، خرابیاں، گمراہیاں پیدا ہوں گی، ان کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ کسی مومن کو معمور فرماتا رہے گا۔ جیسا کہ میں ابھی حوالہ پڑھا ہے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا، تو آپ علیہ السلام قطعی طور پر اس حدیث مجددین کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ایک حوالہ نہیں، بہت سارے حوالے ہیں، کچھ تو آج بھی میں پڑھوں گا، لیکن میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ نیوز نمبر 24 یعنی 24 الغلام.com پر، وہاں پر امت محمدیہ میں مجددین کا سلسلہ دائمی ہے، یہ چھوٹا سا ایک مضمون ہے، وہ آپ پڑھ لینا۔ وہاں پر حضرت مرزا غلام صاحب کے حوالے اکثر درج کیے گئے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا حدیث مجددین کے حوالے سے۔ تو جیسے کہ ابھی میں نے ان کا ایک حوالہ پڑھا ہے، اس میں بھی وہ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث یعنی حدیث مجددین کلیتاً سچی ہے اور تواتر معنوی تک پہنچ گئی ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے حقیقت الوحی میں اپنی صداقت کے نشانوں یا ثبوتوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ 208 ہیں وہ ثبوت یا نشان جو آپ نے اپنی صداقت کے حوالے سے لکھے ہیں وہاں پہ اپنی کتاب حقیقت الوحی میں۔ پہلا نشان اپنی صداقت کا آپ علیہ السلام حدیث مجددین کو ہی قرار دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں۔ یہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 200، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا، یعنی پہلا نشان اپنی صداقت کا مخالفین کے آگے یا امت محمدیہ کے مومنین کے آگے آپ علیہ السلام نے یہ رکھا حدیث مجددین کو۔ رواہ ابو داؤد، یعنی خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ اور اب اس صدی کا 24واں سال جاتا ہے اور ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ میں تخلف ہو۔ دو باتیں میں بتا دیتا ہوں سامعین کو کہ ایک تو حضور صاحب نے ایک فرمایا ہے کہ ہر صدی ہجری کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا، واحد سیکھا ہے، جمع کا نہیں کیا ہے کہ ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو مبعوث فرمائے گا، ایسی بات نہیں کی۔ مرزا غلام احمد صاحب جو حکم عدل تھے، آپ فرماتے ہیں خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ قادیانی جماعت کی بہن بھائی اور بزرگوں سے میں کہوں گا کہ آپ کے یہ جو قائدین ہیں جعلی خلیفے، میں ان کو کہتا ہوں آپ غصہ کرتے ہیں ہی جعلی کو میں جعلی نہ کہوں اور کیا کہوں۔ اکثر یہ جو حدیث مجددین کا حوالہ پڑھتے ہیں تو آگے جا کے میں ان کے حوالے بھی دوں گا، کہتے ہیں نہیں ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ بہت سارے مبعوث کرے گا لوگ، یعنی واحد کے سیگا کو جو حکم حضرت مرزا غلام صاحب نے کتابوں میں فرمایا اس حدیث کے حوالے سے، وہ اس کو جمع بنا دیتے ہیں۔ ان کی ایک مجدد جس کو اللہ معمور فرماتا ہے، مبعوث کرتا ہے، اس کی قدر و منزلت، اس کا مقام و مرتبہ گھٹانے کے لیے اور اپنی جال سازیاں جو ہیں اپنی، وہ خلیفے بن کے خدا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خلافت اللہ من حاجی نبوت کہتے پھر رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ ان کی جعلی خلافت، پہلی بات تو ہے کہ مسیح موعود کے خلیفوں کا امت محمدیہ میں تو نہ کسی مجدد کے خلیفوں، نہ کسی مسیح موعود کے خلیفوں کا، نہ کسی مہدی علیہ السلام کے خلیفوں کی بات ہے۔ صرف امت محمدیہ میں قیامت تک جو خلفاء مبعوث ہوں گے وہ مجددین ہیں، ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث فرمائے گا، اور اولاً وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہوں گے، اور ثانیاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت پا کر چونکہ وہ معمور ہوں گے تو ثانیاً وہ عاصم کے خلیفے ہوں گے۔ کسی مسیح اور کسی مجدد، کسی مہدی کے خلیفوں کا کوئی جواز نہیں بنتا امت محمدیہ میں۔
تو مرزا غلام صاحب کا حوالہ میں پڑھ چکا ہوں کہ 14ویں صدی ہجری کے سطر پر وہ 13ویں خلیفہ تھے. خلافت الی منہج نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے عاصم کی پیشگوئی کے مطابق، تو آگے 15ویں صدی ہجری کے سر پر تو وہ 14واں خلیفہ ہوگا جس کو اللہ مامور فرمائے گا، مبعوث فرمائے گا. تو مسیح کے خلیفے شروع ہو جاتے ہیں. پہلا خلیفہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہوا ہے قادیانی جماعت میں. پھر خلیفہ ثانی صاحب وہ بن بیٹھے ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد. پھر آگے تیسرا مرزا ناصر احمد، چوتھا مرزا طاہر احمد، پھر آگے پانچواں موجودہ جو ان کا نمبردار ہے مرزا مسرور صاحب بن کے بیٹھا ہوا. ان سے پوچھیں، میں عام احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے کہوں گا کہ پوچھوں کہ یہ تو آپ نمبر دیتے پھر یہ کہاں سے آ گئے؟ خلافت علی منہج نبوت کا سلسلہ جو عاصم کی پیشگوئی کے مطابق پیشگوئی پر مشتمل ہے، جس کی تشریح مرزا غلام صاحب حکم عدل فرماتے ہیں، وہ تو 14ویں صدی ہجری کا جو مجدد تھا اس کو کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ وہ 13واں خلیفہ ہے خلافت علی منہج نبوت کے سلسلے کا. تو آگے 13ویں کے بعد 14واں آنا چاہیے، پھر 15واں آنا چاہیے، یہ سلسلہ ہونا چاہیے. یہ پہلا دوسرا کہاں سے مسیح موت کے خلیفہ شروع ہو گیا؟ باہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. تو میں نے آپ لوگوں کے آگے مرزا غلام صاحب کی بتا دیا ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام نے صیغہ واحد استعمال فرمایا ہے کہ ہر ایک صدی کے سر پر، صدی ہجری کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا. دوسری مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں کہ اس فرمودہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تخلف نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صدی ایسی آ جائے آگے تو وہاں پر علامہ غرور نے کس کو فرمائے گا. یہ ایسا ہوتا رہے گا. ایسا ہونے کا جواز یہ ہے کہ انسان نفسوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور نفس انسانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. جب اللہ کے بندے گمراہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مرسلوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. پہلے مرسل جو اس کو کسی قوم میں سے امت میں سے کھڑا کرتا ہے، پہلے اس کو ہدایت دیتا ہے، اللہ اس کو علم دیتا ہے، پھر اس کے ذریعے پھر قوم کو بھی ہدایت دیتا ہے اور وہ مرسل قوم کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شدید قوم پھر مرسلوں کی مخالفت کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی دکانیں بنا کے بیٹھی ہوتی ہے، اپنا کاروبار انہوں نے مذہب کو بنا لیا ہوتا ہے. تو پھر وہ باہر آئے دن پھر اخراج مقاطعہ یا جو بھی مرسلین کے ساتھ پہلے گزشتہ زمانوں میں ہوا وہ بھی اب بھی مجددین جو اللہ معمور فرماتے ہیں ان کے ساتھ بھی امت محمدیہ میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. تو سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا. اس کے بعد میں مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ اور پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. جیسا کہ خاکسار کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے نا کہ امت محمدیہ میں تجدید دین کا سلسلہ گزشتہ نبیوں کی بعثت کا قائم مقام ہے. حصہ دوم آج کا میرا ہے اسی موضوع پر خطبہ جمعہ. تو یہ جو حوالہ میں پڑھوں گا تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ جو امت محمدیہ میں تجدید دین کا سلسلہ گزشتہ نبیوں کی بعثت کا قائم مقام ہے اس کی تصدیق ہو جائے گی مرزا غلام صاحب کے الفاظ میں، حکم عدل کے الفاظ میں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تحفہ گولڑیہ آپ کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلال کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا. قرآن کریم کی یہ آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، سورہ نور آیت 56. یعنی خدائے تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے، یہ وہی آیت کریم ہے جس کا ابھی میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا. بدکاروں سے نہیں وعدہ. حضرت مرزا صاحب فرما رہے ہیں جو ایماندار ہیں ان لوگوں کے لیے اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفہ مقرر فرمائے گا، اللہ مقرر فرمائے گا تو وہ کھڑے ہوں گے. اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا. اب تو مرزا صاحب تو صاف فرما رہے ہیں کہ موسوی سلسلے میں حضرت موسیٰ صاحب کے بعد جتنے بھی مرسل کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے معمور فرمائے نبی جو تھے وہ سارے دین موسوی کے مجدد تھے. تو یہ جو میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی کہا ہے اور اس خطبہ جمعہ میں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ امت محمدیہ میں تجدید دین کا سلسلہ
گزشتہ نبیوں کی بعثت کا قائم مقام ہے۔ تو وہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ موسی سلسلے کے مجدد تھے۔ تو آسم کے بعد پھر دین مصطفیٰ، دین اسلام میں جو معمور اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے یا مبعوث کرتا ہے ہر صدی ہجری کے سر پر، تو وہ ایک لحاظ سے دین محمدیہ کا مجدد ہوتا ہے۔ اور میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ بھی کہا ہے، اس دفعہ بھی میں ان شاء اللہ تعالیٰ موقع ملا تو پڑھ کر سنا دوں گا مرزا غلام صاحب کا حوالہ، کہ وہ دراصل امت محمدیہ کی اپنے اپنے صدیوں کے یہ مجدد جو ہیں یہ نبی ہیں، لیکن لفظ امتی ہمیں لگانا پڑے گا ان کے ساتھ۔ اچھا، پہلے جو نبی آئے آسم سے، ان کے ساتھ امتی لفظ کیوں نہیں لگایا جاتا؟ یہ ایک الگ بحث ہے، اگر اس پہ میں شروع کر دوں گا تو بہت ٹائم ادھر لگ جائے گا کہ کیا وجہ ہے کہ آسم کے بعد جو معمور اور مرسل کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں امتی لگانا ضروری ہے ہمارے لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک لمبا موضوع ہے۔ بہر میں نے غالباً میرا ایک مضمون نمبر ہے 39، بہر جن لوگوں کو زیادہ شوق ہو وہ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، ان باتوں کی وہاں پر میں نے کافی وضاحت کی ہوئی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو مرزا غلام صاحب کا حوالہ ہے، آج کے خطبہ جمعہ کا جو حصہ دوم ہے، اس کی یہ مرزا غلام صاحب خود تصدیق فرما رہے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، کہ جس طرح امت موسویہ میں جتنے نبی آئے وہ دین موسیٰ کے بعد آپ کی موسی سلسلے کے مجدد تھے، نبی تھے۔ اس طرح آسم کے بعد جتنے بھی مجدد کھڑے ہو رہے ہیں اللہ انہیں کھڑا کر رہا ہے۔ جھوٹوں کی میں بات نہیں کر رہا، جھوٹے دعوے بھی کر بیٹھتے ہیں لوگ۔ بال پھر جھوٹوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سلوک قوم کیا کرتی ہے یا اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو میں سچوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے ہر صدی ہجری کے سر پر آسم کی پیشگوئی کے مطابق معمور فرمایا، کھڑا کیا، مبعوث فرمایا، تو یہ سارے جو ہیں دراصل اگر دیکھا جائے تو امت محمدیہ کے یہ مجددین ہیں اور یہ امت محمدیہ کے امتی نبی ہیں اپنی صدیوں کے۔ تو اس کے بعد نا میں سامعین کو ایک اور حوالہ میں چاہتا ہوں مرزا غلام صاحب کا پڑھ کر سنا دوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں یہ حدیث، یعنی ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی شرح ہے۔ صدی ایک عام آدمی کی عمر ہوتی ہے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 100 سال بعد کوئی نہ رہے گا۔ جیسے صدی جسم کو مارتی ہے اسی طرح ایک روحانی موت بھی واقع ہوتی ہے، اس لیے صدی کے بعد ایک نئی ضروریت پیدا ہو جاتی ہے۔ پس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے۔ مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں پس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے۔ کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریق پر نئی ضروریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ یہ مرزا غلام صاحب کا جو حوالہ ہے، یہ قادیانی جماعت کی جو تفسیر انہوں نے شائع کی ہوئی ہے، مرزا غلام صاحب نے جو مختلف آیات قرآنی کی تشریح کی، معنی کی ہے، تو ان کی انہوں نے میرے خیال میں 8 جلدیں ہیں لیٹسٹ جو انہوں نے شائع کی ہوئی ہے۔ بال یہ جو میں حوالہ پڑھا ہے تو یہ ان کی جو شائع کی ہوئی ہے اس کی جلد 2 ہے، صفحہ 774 پر، اور لفظ ہیں اور الحکم وہ اخبار ہے جو مرزا غلام صاحب نے اپنے زمانے میں جاری کیا تھا قادیان میں۔ الحکم اور البدر 2 اخبار تھے۔ یہاں پر یہ جو تحریر ہے الحکم مرخہ 21 فروری 1903 صفحہ 7 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ سامعین کرام، علاوہ اس کے حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 341-342 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پس یہ آیت یعنی سورۃ نور آیت 56 جس کی تلاوت شروع میں نے کی ہے، در حقیقت اس دوسری آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے، اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظت قرآن کریم کیوں کر اور کس طور سے ہوگی۔ سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا
اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کے لیے اختیار کیا گیا کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کی برکتوں میں سے حصہ پائیں گے، جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا قول تو یہ ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق کے خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ اس کے بعد ابھی میں نے کہا ہے نا کہ یہ جو موسی سلسلے کے نبی ہیں ان کے متعلق مرزا غلام صاحب نے تحفہ گل بھی ہمیں فرمایا ہے کہ وہ دین موسیٰ کے مجدد تھے۔ تو اسی طرح میں نے کہا ہے بارہا، آج کے خطبہ جمعہ بھی کہہ رہا ہوں کہ امت محمدیہ میں وہ مجددین جس کو اللہ نے معمور فرمایا اس عاجز سے پہلے، اور 15ویں صدی ہجری کے سر پر اس عاجز کو اللہ نے معمور اور مبعوث فرمایا ہے، اور میری بات بھی قیامت تک جتنے بھی مومنین کو اللہ بطور مجدد صدی ہجری کے سر پر معمور فرمائے گا، یہ سارے بھی دراصل اگر دیکھا جائے تو یہ موسوی سلسلے کے نبیوں کی طرح بھی محمدی سلسلے کے امتی نبی ہیں۔ ابھی میں نے کہا ہے کہ آنسوں سے پہلے امتی لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، یعنی موسوی سلسلے کے سینکڑوں نبی ہیں، کسی کے ساتھ امتی نہیں لگاتے، اور امت محمدیہ میں آنسم کے بعد کوئی بھی نبی مرسل معمور ہوتا ہے، اللہ اس کو کھڑا کرتا ہے، اس کے لیے لازمی ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کے لیے لفظ امتی استعمال کریں۔ اس کی وجوہات ہے، میں نے ابھی کہا ہے کہ میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، تو میرا آرٹیکل نمبر 39، تو انشاءاللہ سامعین جو دلچسپی رکھتے ہیں ان کو کافی مدد مل جائے گی وہاں پر، وگرنہ کسی اور وقت میں اس کی تشریح کر دوں گا۔ کیا وجہ ہے کہ آنس کے بعد جن لوگوں کو اللہ بطور مرسل معمور فرماتا ہے ان کے لیے امتی کا لفظ کیوں ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے، کیوں کرنا چاہیے ہمیں، اس کی جو وجوہات میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہاں پر مرزا غلام صاحب کے وہ الفاظ جو اکثر میں نے پڑھے ہیں اور لکھے بھی ہوئے ہیں میرے مضمونوں میں، تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 حاشیہ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے۔ اس زمانہ سے مراد ہے ان کی 14ویں صدی تک یہ مراد نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے آنسم کا جتنا بھی یہ زمانہ ہے وہ مرزا غلام صاحب کے اس زمانہ کے لیے لفاظ اس سب کے لیے آتے ہیں۔ نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے معمور ہو۔ معمور تو کوئی تب ہوگا جب اللہ اس کو معمور فرمائے گا۔ آگے حضرت فرماتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کوئی شریعت، کیونکہ شریعت آنسم پر ختم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے۔ ابھی مرزا غلام صاحب نے تشریح فرما دی اس بات کی جو ابھی میں کہہ رہا ہوں، کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کی یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ ایک اور حوالہ سن لیجئے مرزا غلام صاحب کی الفاظ ہیں ملفوظات کے، ملفوظات جلد 8 صفحہ 119، غالباً یہ پرانا ایڈیشن ہے پہلا ملفوظات کا۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں 29 ستمبر 1905 کے ایک واقعہ ہے، قبل دوپہر ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ اس پر فرمایا اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے۔ اگر قیامت نے فنا کرنے سے چھوڑا تو کچھ نہیں کہ کوئی اور بھی آ جائے گا۔ ہم ہرگز اس سے انکار نہیں کرتے کہ سہلے اور ابرار لوگ آتے رہیں گے اور پھر بغتتاً قیامت آ جائے گی۔ یہاں پر پھر میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ کافی
مہینوں سے میں بار بار لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آسم کی جو پیشگوئی ہے نا، اس کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا جو دعویٰ ہے امام مہدی ہونے کا، وہ بالکل آسم کی پیشگوئی کے مطابق کسوف و خسوف بھی لگا. انہوں نے حلفاً دعویٰ بھی کیا. یہ تحفہ گولویہ کا آپ علیہ السلام کا الفاظ بارہا میں نے پڑھ کر سامعین کو سنائے ہیں کہ حلفاً آپ نے دعویٰ کیا کہ آسم کی اس پیشگوئی کا وراثت فرماتے کہ میں مصداق ہوں. وہ امام مہدی تھے علیہ السلام تھے موعود. آسم میں فرمایا ہوا ہے کہ میرے بعد وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں یعنی آسم، درمیان میں مہدی، اور آخر پہ ایک روایت میں فرمایا آسم نے مسیح ہوگا، اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. یعنی تینوں وجودوں کا ذکر ملتا ہے اس حدیث میں، اول میں آسم، درمیان میں مہدی، اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. تو میں نے بارہا پہلے بھی کہا ہے، اس وقت بھی کہہ دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کا یہ جو دعویٰ تھا نا مسیح موعود کا، دراصل آپ مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ذیل بھی تھے، تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے، جیسا کہ حقیقت الوحی میں آپ نے لکھا ہے، اور میں نے بارہا وہ حوالہ بھی پڑھا ہے. لیکن آسم کی پیشگوئی ہے نا کہ جس کے متعلق آسم قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ مریم کا بیٹا ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوگا، وہ حاکم عادل ہوگا، خنزیروں کو قتل کرے گا، حکم و عدل کرے گا، وغیرہ وغیرہ. بہت ساری لمبی تفصیل ہے وہاں پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخر پر کہ اگر تم چاہو تو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ يَقُومُ الشَّهِيدُ. یہ آیت پڑھ کر سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب مطلب کہ اس پر ضرور ایمان لائیں، اس قسم کا ایمانی ہیں. تو یہ جو ابن مریم کی بات آنس میں فرمائی ہے، تو یہ ابن مریم موعود جو ہے یہ مرزا غلام صاحب بذات خود نہیں تھے. آپ علیہ السلام کا وہ روحانی فرزند جس کا مصداق ہے، جس کی چلہ و شارپور میں آپ علیہ السلام کو خبر ملی تھی. آپ کی دعائیں سن کر اللہ تعالیٰ آپ کو جواب فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، اور پھر آخر وکان امر مقضیہ تک وہ ساری وہ پیشگوئی ہے. اور درمیان میں اس موعود وجود کی نشان رحمت کی، موعود ذکی غلام کی نشانیاں مرزا غلام صاحب پر الہاماً اللہ نے فرما دیں. یہ فرما کر، یہ اردو کے الفاظ ہیں، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا. بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، بزر اول بالآخر بزر اللہ کے ولا کان اللہ نزل من السماء. تو یہ درمیان میں ایک مرکزی علمی الہامی موعود نشانیاں علامتیں ہیں، اس موعود نشان رحمت کی، اس موعود ذکی غلام کی، یا اس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جس کی آنس نے امت کے آگے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے. جیسا کہ ایک الہامی شعر مرزا غلام صاحب کا ہے فارسی کا. اللہ فرماتا ہے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے، یہ درگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آیت، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آیت. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. تو یہ عیسیٰ ہے وہ موعود جس کی آنسم نے خبر دی ہوئی ہے کہ وہ آخر پر نزول فرمائے گا. تو یہ جو میں نے نشانیوں کی بات کی ہے سامعین کرام، میں یہ دیکھ لیں ڈیوائن تھیری اس عاجز کا اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ ہے جو میں نے دنیا کے آگے پیش کیا ہے. تو باہر یہ اردو میں نہیں ہے فی الوقت. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے سے پہلے میں اس دنیا میں اس کا خود اپنا مطلب کہ ترجمہ کر کے جاؤں اردو میں. تو بہرحال یہ لوگ انگلش جانتے ہیں وہ پڑھیں اس کتاب کو تو ان کو مل جائیں گی ساری نشانیاں. لیکن بہرحال میں اپنے لیکچروں میں خطبات میں کھول کے بتا چکا ہوں کہ یہ نشانیاں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس ڈیوائن تھیری میں پوری فرما دی ہوئی ہیں. اس کے بعد سامعین کرام مرزا غلام صاحب ملفوظات جلد دہم صفحہ 262 پر فرماتے ہیں، خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے. تو مرزا غلام صاحب کے آپ نے سن لیے ہیں سارے حوالے جو انہوں نے فرمایا ہوا ہے. تو اس کے بعد میں سامنے کرام جو اس وقت وہ مرزا بشیر الدین محمود نے
جماعت پر قبضہ کیا 1914 میں. اس کے بعد پھر اپنی خلافت اعلی منہاج نبوت کا سلسلہ جو آنسوں کی پیشگی کے مطابق امت محمدیہ میں جاری ہے، اور جس کے 14ویں صدی ہجری کے سر پر ماؤد مجدد مرزا غلام صاحب مصداق تھے، 13ویں خلیفہ تھے. اسی خلافت منہاج نبوت کو انہوں نے اپنے لوگوں نے اپنے اوپر لگایا ہوا ہے، جھوٹے طور پر کذب ہے، سب دروغ گوئی ہے. اور اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ تعالیٰ اب کچھ حوالے پڑھوں گا اور کوشش کروں گا کہ زیادہ میرا خطبہ جمعہ جو طویل نہ ہو. پہلی بات تو یاد رکھیں کہ یہ جو مرزا بشیر الدین محمود تھے، مرزا ناصر تھے، مرزا طاہر تھے، مرزا موجودہ ان کا جو ہے نمبردار مرزا مسعود صاحب، ان کے بیانوں میں بھی بڑا تضاد ہے. کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں. بارہا میں نے لوگوں کو اپنے خطبات میں بھی، اپنے لیکچر میں بھی بتایا ہوا ہے کھول کھول کے ان کی تضاد جو بیانی ہے اس کو، اور میرے مضمونوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. تو اب میں پہلے تو مرزا بشیر الدین محمود احمد کے حوالے سے کچھ ان کے پڑھوں گا حوالے. بہت ساری باتیں میں چاہتا ہوں میں چھوڑ دوں کیونکہ وقت بچ جائے گا. مثال کے طور پر مجددین کی بعثت کے سلسلے میں مرزا محمود صاحب کے جو متضاد بیانات ہیں اس کا میں اب ذکر کروں گا. مرزا بشیر الدین محمود احمد تفسیر کبیر جلد 9 صفحہ 319 پر فرماتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر صدی کے سر پر دنیا کو ایک ہوشیار کرنے والے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور اسلام میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر مجدد بھیجتا رہے گا. ان مجددوں کے متعلق بھی اس آیت یعنی سورۃ القدر آیت نمبر 1 میں پیشگوئی موجود ہے، کیونکہ وہ بھی جزوی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور ایک جزوی تاریک رات میں ان کا ظہور ہوتا ہے. میں نے حوالہ دے دیا ہے، تفسیر کبیر جلد 9 صفحہ 319. اگلا حوالہ بھی سن لیجئے. تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 391 پر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب فرماتے ہیں، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. ابو داؤد کتاب الملاحم، یعنی اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی شخص ایسا مبعوث کرے گا جو اس صدی کی غلطیوں کو جو کہ دین کے بارے میں لوگوں کو لگ گئی ہوں گی دور کر دے گا. کل بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے. گویا اس حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم ہر صدی کے سر پر دنیا میں ظاہر ہوں گے. یعنی ہر مجدد جو اللہ کھڑا کرتا ہے وہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذل ہوتا ہے، اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ظہور ہوتا ہے، اس کی شکل میں اور اس کے وجود میں، روحانی وجود میں آسم کی شکل ظاہر ہوتی ہے. آگے وہ کہتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد، اور وہ لوگ جو آپ کے بتائے ہوئے رستہ کے خلاف چلنے والے ہوں گے ان کو چیلنج کریں گے کہ میں تمہارے طریق کو کبھی اختیار نہیں کروں گا، اور اسی طریق کو اختیار کروں گا جو خدا نے مجھے بتایا ہے. جیسے کہ 1 صدی قبل مرزا غلام صاحب نے مخالفوں کو چیلنج کیا تھا، امت محمدیہ کے مولویوں کو یا دوسرے بے علم جو لوگ تھے ان کو چیلنج کیا. اس صدی ہجری کے سر پر یہ عاجز چیلنج کر رہا ہے امت محمدیہ کے نام نہاد مولویوں کو، اور جماعت محمدیہ قبرستان کے جو مولوی ہیں جعلی خلیفے بنے بیٹھے ہیں، یا ان کے ارباب و اختیار ہیں، یا ان کے خالدین احمدیت ہیں، میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آئیں میدان میں. آپ جس راستے پر چلیں گے اس کا نہ کوئی اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی احمدیت سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی قرآن کریم سے کوئی تعلق ہے. ہاں زبانی نام لیتے ہیں، قرآن کا بھی نام لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیتے ہیں، مرزا غلام صاحب کا بھی نام لیتے ہیں، صرف نام زبانی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر قرآن کی تعلیم کے الٹ چل رہے ہیں. آگے میں پڑھتا ہوں ان کے الفاظ مرزا بشیر الدین محمود کے. وہ کہتے ہیں
کل بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے، گویا اس حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم ہر صدی کے سر پر دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور وہ لوگ جو آپ کے بتائے ہوئے رستہ کے خلاف چلنے والے ہوں گے ان کو چیلنج کریں گے، جیسا کہ یہ آج 15ویں صدی ہجری کے سر پر قادیانی جماعت کے جعلی خلیفوں کو اور ان کے جعلی مولویوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ ان کو چیلنج کریں گے کہ میں تمہارے طریق کو کبھی اختیار نہیں کروں گا، اور اسی طریق کو اختیار کروں گا جو خدا نے مجھے بتایا ہے، اور اسی طرح اسلام ہر زمانے میں دھل دھلا کر پھر نیا بن جایا کرے گا۔ تو دیکھیں نا، پھر آسم کے طریقے پر جو چلنے والا ہوتا ہے، خدا کی طرف سے معمور ہوتا ہے یا مبعوث ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ تو پھر اس کی قوم وہی کچھ کرتی ہے جو آسم کے ساتھ منکرین نے، مشرکین نے کیا تھا مکہ میں 1500 سال پہلے، اخراج، مقاتیہ، شیب ابی طالب میں۔ تو اس 14ویں صدی ہجری کے سر پر یہ سب کچھ امت محمدیہ کے جعلی مولویوں نے یا نام نہاد مسلمانوں نے مرزا غلام صاحب کے ساتھ یہی اخراج مقاتیہ کیا، کفر کے فتوے لگائے، گالیاں، بہت باتیں کیں جو آپ علیہ السلام کی کتابوں میں یا اس زمانے کے جو اخبارات اور رسائل ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس زمانے میں 15ویں صدی ہجری کے ساتھ وہی کچھ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ قادیانی جماعت کے جعلی خلیفے بنے پھرتے ہیں جو خدا کے بنائے ہوئے خلیفے کہتے ہیں اپنے آپ کو، جبکہ انتہائی ظلم کرنے والے لوگ ہیں اپنی جانوں پر یہ، اور انہوں نے قرآن پر بھی ظلم کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور دین اسلام پر بھی ظلم کیا، اور مرزا غلام صاحب پر بھی اور اس کی احمدیت پر بھی ظلم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اخراج مقاتیہ وہی جیسا مرزا صاحب علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جیسا کہ عاصم کے ساتھ ہوا، اس سے میرے ساتھ بھی کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال تو میں نے پڑھ دیے ہیں مرزا بشیر الدین محمود کے 2 حوالے، جس میں بالکل تصدیق کر رہے ہیں حدیث مجددین کی، جس کا ذکر اب میں پہلے کر چکا ہوں۔ مرزا غلام صاحب کے بہت سارے حوالے پڑھ چکا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے اس حدیث مجددین کی تصدیق تائید کی، اور اپنے دعوے کی سچائی کا ثبوت پہلا حدیث مجددین کو ہی پیش کیا اپنے امت کے آگے، اپنے مخالفوں کے آگے۔ اب سنیے مرزا بشیر الدین محمود احمد 1944 میں دعویٰ مسلم موت کے بعد کیا کرتے ہیں۔ 1944 میں وہ جھوٹا دعویٰ مسلم موت کا کرتے ہیں، یعنی وہی چلہ ہوشیارپور میں جو پیش ہوئی تھی، مرزا غلام صاحب کو بخشی گئی، جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے میں تجھے کہ رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ تفصیلی پیش ہوئی ہے۔ تو اسی پیش گوئی کے حوالے سے وہ نشان رحمت جو ہے، وہ جو ذکی غلام ہے، حلیم بھی اللہ نے اس کو اپنی الہام میں فرمایا ہے، مظہر الحق والعلا بھی فرمایا، علیم بھی فرمایا، اور یحییٰ بھی فرمایا۔ تو اسی ذکی غلام، اسی نشان رحمت کے حوالے سے مرزا غلام صاحب نے اس زمانے میں جو خطوط لکھے اپنے اشتہارات، ان میں مسلم موت کے الفاظ مرزا غلام صاحب نے اس وجود کے لیے استعمال فرمائے اپنی تحریروں میں، مسلم موت یعنی وہ وجود جو اصلاح کرنے والا ہوگا۔ اب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1914 میں جماعتی احمدیہ مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کیا، اور پھر مختلف تحریروں کے ذریعے لوگوں کے، مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کے ذہن پڑتا رہا۔ اس زمانے کے بڑے بڑے مولوی تھے، سارے وجود تھے، میں نے اکثر ذکر کیا ہوا ہے، لیکن دماغ ان کے بند کر دیے، دماغ بند کر کے پھر ان کو جو مرضی ان سے پڑھتے رہے۔ مرزا بشیر الدین محمود جو بھی کہتا رہا وہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا، اور پھر اخراج مقاتیہ کا سزائیں جاری کر دیں، تو پھر بیچارے وہ کدھر جاتے، کہاں جاتے۔ امت محمدیہ نے تو مرزا غلام صاحب کو بھی، اس کی جماعت کو بھی اخراج کر کے مقاطعہ کر کے باہر بٹھا دیا۔ اب مرزا بشیر الدین محمود نے پھر اپنے جماعت میں ڈانگ چلا دی اور سزائیں جاری کر دیں۔ وہ کدھر جاتے بیچارے، ان کی مجبوری تھی کہ جو بھی یہ کہتا ہے بندہ، پھر اب تو پھنس گئے ہیں ہم لوگ۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ وہ دعویٰ مسلم موت کا کیا، مسلم موت کا دعویٰ حلفاً کیا، اور بارہا بتا چکا ہوں مسلم موت کے دعویٰ کرنے میں وہ یہ حلفاً انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ، یعنی مرزا بشیر الدین محمود ہی وہ موت نشان رحمت ہے جس کی خبر اللہ نے چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام صاحب کو بخشی تھی۔ مرزا بشیر الدین محمود ہی وہ موت ذکی غلام ہے جس کی مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بشارت بخشی تھی، اور مرزا بشیر الدین محمود ہی وہ، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا
اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ دوشنبہ ہے مبارک دشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الابل بالآخر مظہر الحق واللہ کان اللہ نزل من السماء۔ اس کے دعویٰ کے ساتھ یہ بھی تھا کہ ان علامتوں کا میں مستاق ہوں، جبکہ سب جھوٹ ہے۔ میں سامعین کو احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں اور مخالفوں کو بھی اور مواقع کو کہتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ ساری نشانیاں جیسے کہ الہام پیشگوئی میں الہامی پیشگوئی میں بیان کی گئی ہیں لفظ ب لفظ اس کتاب میں اس ڈیوائن تھیری میں موجود ہیں۔ اگر کوئی میرا مخالف کوئی قادیانی جماعت کا مولوی یا عالم یا کچھ جالا یا خالدین احمدیت میں اٹھے ثابت کر کے دکھا دے یعنی بھی یہ نشانیاں نہیں ہیں اس میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ ثابت وہ کر دے گا، اگر جب کہ وہ قیامت تک کر ہی نہیں سکتے یہ بات، پھر بھی میں کہتا ہوں نا محاورتاً باتیں کرتا ہوں کہ اگر وہ کر دے تو میں اپنے دعوے پر نظر ثانی پھر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ تو مرزا بشیر الدین محمود نے مسلم کا دعویٰ پھر کر لیا جھوٹا اور حلفن کیا 1944 میں 7-8 فروری 1944 لاہور میں ایک شیخ صاحب تھے، اس وقت نام نہیں ان کا میرے ذہن میں، تو اس کی کوٹھی میں ان کا قیام تھا، تو وہاں پر انہوں نے ایک خواب دیکھی، یہ خواب تفصیلی بڑی لمبی خواب ہے، الغلام.com پر نیوز جو ہیں ہماری، تو وہاں پر کسی نیوز میں ان کی تفصیلی خواب بھی ہوگی، پڑھ لیں لوگ وہاں پر، تو وہاں پر انہوں نے پھر دعویٰ کیا۔ تو دعوے کے بعد پھر مجددین کی بعثت کے حوالے سے ابھی میں نے جو ان کے حوالے پڑھے ہیں ان کے خلاف انہوں نے اپنا عقیدہ کر لیا، یعنی بالکل متضاد اپنی کہنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں، یہ جو حوالہ میں پڑھوں گا الفضل 8/1947 صفحہ 4 پر یہ الفاظ ہیں ان کے۔ اب دیکھیں پہلے 2 حوالے اس کے تفسیر کبیر کے میں نے پڑھ کر سنائے ہیں، جلد دہم اور جلد نہم کے۔ اب وہ کہتے ہیں یعنی دعویٰ مسلم موت کے بابت وہ کہتے ہیں، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے عقیدہ اور بیانات کے صریح برخلاف اس طرح بشیر الدین محمود احمد کہتے ہیں کہ نبی تو رہے ایک طرف، انتخابی خلیفہ کے ہوتے ہی کوئی مجدد بھی نہیں آ سکتا۔ اب دیکھو اب خود سامعین فیصلہ کر لیں، میں کسی کا مخالف نہیں، میں دلیل سے بات کرتا ہوں، میرا اوپن کھلا اعلان ہے کہ کوئی بھی قادیانی جماعت کا مولوی خلیفہ جعلی ان کا یا کوئی بھی جعلا میں ان باتوں کو جڑا کر دکھائے، یعنی پہلے وہ حدیث مجددین کی تصدیق کر رہے ہیں بار بار 1944 سے پہلے حوالے میں نے دے دی ہیں، اور دعوے جھوٹے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی تو رہے ایک طرف، انتخابی خلیفہ کے ہوتے ہوئے کوئی مجدد بھی نہیں آ سکتا۔ تو ان کی جو صحیح ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، ابھی میں نے حوالہ دے دیا الفضل 8 اپریل 1947 صفحہ 4، وہ کہتے ہیں خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے اور اس کا کام ہی شریعت کو نافذ کرنا اور دین کو قائم کرنا ہوتا ہے، پھر اس کی موجودگی میں مجدد کس طرح آ سکتا ہے؟ مجدد تو اس وقت آیا کرتا ہے جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ اب سامعین کرام میں نے چھوڑ دی بہت ساری باتیں، مثال کے طور پر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سورت نور آیت 56 محمد صلی پر نازل ہوئی، آسم سے آپ کی رحلت کے بعد خلفاء کے جاری کرنے کا سلسلہ اللہ نے وعدہ فرمایا، ہمیشہ صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ ان کی رحلت کے بعد ان کی وفات کے بعد خلفاء کے اس سلسلے کا جاری کرنے کا وعدہ اللہ فرماتا ہے۔ موسیٰ السلام سے بھی اللہ نے فرمایا، آسم سے بھی فرمایا۔ مرزا غلام صاحب تو ایک 14ویں صدی ہجری کے سر پر بطور غلام بطور مجدد اللہ نے معمور فرمائے تھے، وہ تو آسم کے غلام تھے۔ ہاں اللہ نے معمور فرمائے جیسے کہ موسی سلسلے کے جتنے نبی ہیں وہ سارے موسی سلسلے کے نبی تھے، ایسے ہی امت محمدیہ کے جتنے بھی مجدد جن کو اللہ معمور فرما رہا ہے اب تک یا آئندہ قیامت تک معمور فرمائے گا، وہ دین محمدیہ علیہ السلام کے امتی نبی ہیں۔ وہ مرزا غلام صاحب امتی نبی بھی تھے، اور بہت ساری تفصیل ہے کہ وہ بڑا مود تھے، امام مہدی ہونے کے حوالہ سے تمام نبیوں کے ذیل تھے، بڑا برزیدہ ہستی تھی، لیکن وہ جو بار بار اپنا لوگوں کو کہتے رہے حدیث سے مجددین کے حوالے سے، ابھی میں نے کچھ حوالے پڑھ کے سنا دیے ہیں، کچھ حوالوں کو ذکر کر دیا ہے کہ وہاں پہ آپ خود پڑھ لیں۔ تو اب مرزا بشیر الدین محمود کہہ رہا ہے کہ بالکل ہی خلیفہ کے ہوتے مجدد نہیں، مجدد پڑھا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ مرزا غلام صاحب پر یہ سورۃ نور آیت 56 نازل نہیں ہوئی. مرزا غلام صاحب سے اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا آپ کی بات خلافت کا وعدہ نہیں فرمایا. الوصیت الف سے لے کر یہ تک پڑھ رہے. نہ صرف حضور صاحب کی الوصیت میں اللہ نے کوئی وعدہ نہیں فرمایا، نہ صرف کہ سورۃ نور آیت 56 ہی نازل فرمائی، بلکہ آپ علیہ السلام کی وحی میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی ریلت کے بعد کسی قسم کی خلافت کا وعدہ نہیں فرمایا ہوا. نہ آپ کی تحریر میں آپ نے اپنے بعد کہا کہ میری بعد خلفاء کا سلسلہ جاری ہوگا، ایسے ہی جیسے کہ محمد کے بعد علیہ السلام کے بعد جاری ہوا تھا. کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. خود ساختہ خلافت ہے. 1925 میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کا حوالہ ہے. میں نے وہ چھوڑ دیا، ویسے بارہا میں نے پڑھ کر سنایا ہوا ہے. تو یہ خود جو بھی انہوں نے کاروبار مرزا بشیر الدین محمود بنا کر بیٹھ گیا، یہ تو خود ساختہ دھندا ہے ان کا. جعلی خلیفہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں، پھر میں پڑھ دیتا ہوں ان کے الفاظ، خلیفہ تو مجدد سے بڑا ہوتا ہے. خلیفہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ خلیفہ کا تو وعدہ ہی نہیں مرزا غلام صاحب سے. مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریر میں کبھی بھی یہ لفظ نہیں فرمایا کہ میری بعد خلفاء کو اللہ کھڑا کرے گا. اپنے متعلق مرزا غلام صاحب نے فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں. اپنے بعد کسی کے متعلق انہوں نے خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے، اور اس کا کام ہی شریعت کو نافذ کرنا اور دین کو قائم کرنا ہوتا ہے. پھر اس کی موجودگی میں مجدد کس طرح آ سکتا ہے؟ یعنی خدا ہی بن کے بیٹھ گئے، خدا کو بھی فارغ کر دیا. مجدد تو اس وقت آیا کرتا ہے جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے. بھائی دیکھو، تمہارا ایک قبضہ گروپ ہو، تم نے قبضہ کر لیا مرزا غلام صاحب کی جماعت. اس سے بڑا اور کیا بگاڑ دین میں احمدیہ میں جماعت احمدیہ میں پیدا ہو سکتا تھا کہ ایک غیر صالح لوگوں نے، غیر متقی لوگوں نے مرزا غلام صاحب کی جماعت پر ہی قبضہ کر لیا، اگرچہ وہ اس کی اولاد اس کے گھر میں پیدا ہوئی. تو اس سے بڑا بگاڑ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، یہ دین کو قائم کرنا، شریعت کو نافذ کرنا. آپ خود دیکھیں، 2021 کی بات ہے. مرزا لقمان صاحب کے حوالے سے ان کی بیٹی ندا نصر کیا کہہ رہی ہے؟ آپ لوگوں نے سنی ہے ان کے الفاظ میں کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے کسی دوست نے ان کی والدہ فائزہ بی بی سے انٹرویو کیا اور پوچھا کہ آپ کی جو بیٹی ہے ندا نصر، جو اپنے باپ مرزا لقمان کے متعلق کہہ رہی ہے، آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، جھوٹ کہہ رہی ہے؟ فائزہ بی بی صاحب کہہ رہی ہے کہ میں 10,000 دفعہ اپنی بیٹی کی جو بات کہی ہے اپنے باپ کے حوالے سے میں تصدیق کرتی ہوں. جی، میرا پہلا سوال تو یہ تھا کہ جو ندا النصر صاحبہ نے جو اس آڈیو میں بیان کیا ہے اپنے والد محترم کے حوالے سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا والد محترم کس طرح آپ اس آدمی کو شیطان کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مرزا وہ لقمان، کہتے ہیں اپنے باپ کے متعلق جو کہا ہے اس نے. ہاں جی، انہوں نے زیادتی کی ہے. ہاں ٹھیک ہے. کیا یہ بات ایز اے مدر آپ اس کی گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے بات صحیح اور سچ کی تھی ندا النصر نے؟ میں 100 بھی نہیں، میں 10,000% اس کی بات کو گواہی دیتی ہوں کہ وہ سچ بول رہی ہے. 10,000%. اگر اس سے فیصد زیادہ جانا ہے، میں اس طرح گواہی دیتی ہوں جس طرح ابھی مجھے سانس آ رہا ہے نا، اتنا مجھے یقین ہے اس بات پہ، ورنہ میں ندا کا کبھی ساتھ ہی نہ دیتی. وہ میری جھوٹ نہیں بول رہی. آپ دیکھیں یہ خود مطلب کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے، اس کا کام ہی شریعت کو نافذ کرنا اور دین کو قائم کرنا ہوتا ہے. اب میں پوچھتا ہوں سامعین سے، اپنے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے، کہ مرزا لقمان جو تھا، مرزا ناصر کا بیٹا تھا، وہ خلیفہ ثالث بنا ہوا تھا نا. تو یہ اس کی زندگی میں شادی وہ کر کے گئے تھے کہ کیا اپنی بیٹی سے زنا کر کے یہ شریعت کو نافذ کر رہا تھا؟ مرزا ناصر شریعت کو نافذ کر رہا تھا، اس کا بیٹا بھی نافذ کر رہا تھا، دین کو قائم کر رہے تھے یہ لوگ. یہ مرزا طاہر کے گھر میں سب کچھ ہوتا رہا. کیا مرزا طاہر خلیفہ رابع بنا بیٹھا تھا؟ بھی میں خدا کا بنایا ہوں کہ کیا خلیفہ رابع کے گھر میں، مرزا طاہر کے گھر میں یہ سارا بدکاری ہو رہی تھی کہ کیا یہ شریعت قائم ہو رہی تھی؟ یہ دین قائم ہو رہا تھا، وہاں پر ہو رہا تھا. اس کو پتہ نہیں آیا، سمجھ نہیں لگی، اس کو الہام نہیں ہوا. پھر یہ دنیا دار گروپ ہے، دنیا دار ٹولہ ہے. انہوں نے خدا کو بدنام کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا. اور یہ سب مطلب کہ قبضہ گروپ چونکہ قبضہ کر بیٹھے ہیں اور اپنا نظام شیطانی بنا کر لوگوں کو قابو کر لیا، اسیر کر لیا اور سزائیں جاری کر دیں. وہ لوگ جائیں کدھر؟ عالم اسلام سے تو مرزا غلام صاحب کو ماننے کی وجہ سے دور ہو گئے، انہوں نے دور کر دیا. اب یہ لوگ ادھر ان کو کہاں چھوڑ کر جاتے؟ یہ ایک پرابلم تھا ذہنیاً. لیکن میں سامنے کو کہوں گا کہ جب سے اللہ نے مجھے معمور فرمایا اور میں نے اپنے دعویٰ
کا اعلان کیا ہے جماعت احمدیہ میں، مرزا طاہر احمد کے آگے میں نے خط لکھا اپریل 1993 میں، alغلام.com پر سارا آپ پڑھ سکتے ہو. اس کے بعد کسی احمدی کا یہ عذر نہیں چل سکتا، خدا تعالیٰ کے آگے نہیں چلے گا کہ جی ہم کدھر جاتے. بھائی ایک بندہ میدان میں لڑکا رہا ہے مخالفوں کو، قادیانی جعلی خلیفوں کو، مولویوں کو بھی، اور اپنی صداقت کے ثبوت پیش کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا مرزا غلام صاحب کو نہیں دیا، جبکہ وہ اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے لیکن اللہ نے نہیں دیا. تو وہ تو روحانی فرزند ہے، وہ تو مطلب کہ 1954 میں پیدا ہوا. یہ آج 24 فروری 1954 کو میری پیدائش ہے. بلکہ کسی گاؤں میں نہیں بلکہ جنگل میں پیدا ہوں، اپنی زمین پر. یہ ہمارا ڈیرا تھا، وہاں پر ہی میری پیدائش ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ وجود تو اللہ نے مرزا غلام صاحب کو بطور اسماعیل کا نہیں دیا، تو یہ اس کی اولاد قبضہ کر کے یہ سارے کر رہی ہے. لوگ اگر بیٹھے سنتے ہیں گونگے بن کر، ہم کیا کریں. تو یہ باتیں مرزا بشیر الدین محمود کی میں نے کہی ہیں. اس کے بعد میں مرزا ناصر احمد مرزا لقمان کا جو والد تھا، خلیفہ ثالث کا ٹائٹل وہ استعمال کرتا تھا کہ میں خلیفہ ثالث ہوں. یعنی کس کا؟ مسیح موعود کا خلیفہ صاحب. مسیح موعود کے خلیفہ کہاں سے آ گئے؟ میں چاہتا ہوں کہ ان کا پڑھتا ہوں حوالہ. مرزا ناصر احمد صاحب، ان کے قول و فعل میں تضاد اور حدیث مجددین کو جعلی قرار دینا وغیرہ وغیرہ. مرزا ناصر احمد صاحب فرماتے ہیں اپنے دادا جان حکم عدل حضرت مرزا غلام صاحب کے حوالہ سے فرماتے ہیں، بام کام فرینکفرٹ اپنے 19 مئی 1978 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آنے والا حکم عدل ہوگا. چونچہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم بنایا گیا ہے، اس لیے قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کی گئی ہو اور میں کہوں وہ تفسیر غلط ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ وہ تفسیر غلط ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام حکم رکھا ہے. اور اگر کوئی بات کسی روایت اور سند میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں، اور میں یہ کہوں کہ اگرچہ سند اور روایت کے لحاظ سے وہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو رہی ہے لیکن در حقیقت انہوں نے یہ بات نہیں کہی، تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث وضعی ہے اور مصنوعی ہے اور بناوٹی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں. اس حکم کی حیثیت میں ہم حضرت مسیح موعود پر ایمان لاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تشریح کیا کروں، لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ میں نے بار مرزا صاحب علیہ السلام کے حوالے پڑھ کے آیا ہوں. اب میں اس کی تشریح کیا کروں؟ اتنے جعل ساز لوگ تھے، اتنے جھوٹے لوگ تھے. کہتا مزید ہم اس پر حکم و عدل پر ایمان، حکم و عدل تھا بلکہ سینکڑوں دفعہ اپنی تحریروں میں کہہ چکے ہیں کہ یہ حدیث سچی ہے، تواتر معنی تک پہنچ گئی ہے. ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ عاصم کی پیشگوئی کے مطابق کسی مومن کو بطور مجدد معمور فرماتا رہے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں حکم و عدل، تو وہ کہہ رہا ہے. تو یہ جعل ساز کیا کہہ رہا ہے؟ جس کا بیٹا اپنی بیٹی سے زنا کرتا رہا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب آپ کس کی مانو گے؟ یہ تو ایک حوالہ ہے. 3 اہم خطبات صفحات 22 اور 23، یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں تو میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو نیوز نمبر 67 alغلام.com پر یہ 3 اہم خطبات کے حوالہ سے وہاں پر یہ تحریر ساری میں نے حوالے دیے ہوئے ہیں، لوگ پڑھ سکتے ہیں وہاں پر. ایک اور سن لیجیے ان کا حوالہ. یہ 3 اہم خطبات صفحہ 42 پر یہ ان کے الفاظ ہیں. تو یہ فرماتے ہیں دوسرے جو الفاظ ان کے اپنے خطبہ جمعہ میں مجددین کی بعثت کے حوالے سے حضرت مرزا غلام صاحب کی عقیدہ اور فتویٰ کے صریح برخلاف عملاً وہ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آخری 1000 سال کے لیے آپ، یعنی بریکٹ میں لکھا ہوا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام آخری خلیفہ اور مجدد الفاخر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو علوم انسان کے ہاتھ میں تھمائے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر بیان کی ہے وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے. اب بندہ ان سے پوچھے کہ یہ جو باتیں تو خلیفہ بن کے کہتا پھر رہا ہے کہ کیا عاصم نے جو قیامت تک تفسیر فرمائی ہے قرآن کریم کی، کیا وہ کافی نہیں تھی؟
کہ مسیح موعود کو آنا پڑا پھر، اور اس کے بعد پھر اس کے نام پر آپ جیسے جھوٹے اور دروغ آ گئے دنیا میں اور قبضہ کر کے بیٹھ گیا اس کی جماعت پر، اس کی تجدید پر. آگے وہ کہتے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر کی ہے وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے. آپ کی کتابوں میں سے لوگ ایسے مضمون اخذ کریں گے جو انسان کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دیں گے. اس لیے اب اس سلسلہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یعنی امت محمدیہ میں کسی نئے آنے والے کی ہمیں ضرورت نہیں. اب دیکھیں، میں سامعین سے کہتا ہوں، احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے کہتا ہوں کہ یہ وہ خلیفہ ثالث بنا ہوا تھا. یعنی اب خود مرزا صاحب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں حدیث مجددین کے حوالے سے، اور یہ مرزا ناصر صاحب کیا کہتا ہے، پھر ان کا پوتا تھا یہ. اب کیا یار، مرزا صاحب کو مانو گے یا اعجاز ساز کو مانو گے تم لوگ؟ اللہ ان پر رحم فرمائے. اور ان کی بیٹی کی کارروائی تو آپ سن ہی رہے ہو، یہ تو دور حاضر کی باتیں ہیں. ان کی وہ مرزا ناصر کی وہ پوتی بھی زندہ بیٹھی ہے، وہ جو بیان دے رہی ہے. ان کی بہو فائزہ بھی بیٹھی ہے اس دنیا میں، زندہ ہے. اور مرزا لقمان صاحب بھی زندہ ہے. تحقیق کرو کہ ان کا یہ باپ تھا. تو آگے سنیے ایک اور حوالہ ان کا. یہ بھی 3 اہم خطبات صفحہ 31 پر الفاظ ہیں. آپ لکھتے ہیں یا کہتے ہیں اپنے خطبہ جمعہ میں، پس جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو بات ہمارے لیے کہیں وہ ہمارے لیے ماننا ضروری ہے. وہ کہاں مانا ہے ان کو؟ سب جھوٹے لوگ تھے، آگے گونگے بیٹھے ہوئے ہیں. خطبہ جمعہ میں آگے ہر بندہ نظام کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے. تو یہ جل سازیاں کرتے پھر رہے ہیں اپنے خطبات میں، اپنے لیکچروں میں، اپنے جو بھی ہے تحریروں میں. وہ کہتے ہیں پس جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ہمارے لیے کہیں وہ ہمارے لیے ماننا ضروری ہے. بندہ ان سے پوچھے آپ نے کب مانی ہے ان کی بات؟ آپ تو سری اس کی بغاوت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی جو بات ہے اس کے بالخلاف الٹا آپ نے ایک شیطانی نظام چلایا ہوا ہے. آگے کہتے ہیں منافق ایک وسوسہ گاہے گاہے ڈالتے ہیں. اب یہ جو مرزا غلام صاحب کی تعلیم پر عمل کرنے والا ان کو منافق کہہ رہا ہے بندہ. مثلا میں بھی ان کی نظروں میں موجودہ جو سیٹ اپ ہے ان کی نظروں میں بھی منافق ہوں. تو اس زمانے میں بھی 1900 غالباً باتیں ہیں، 3 عام خطبات تھے 1900، میں نے ابھی حوالہ دے دیا آپ لوگوں کے آگے. تو یہ کہتا ہے منافق ایک وسوسہ گاہے گاہے ڈالتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذلیل نبی کے طور پر آ سکتے ہیں تو بعد میں بھی نبی آ سکتا ہے. اگر تو کسی نبی منافق نبی بنانا ہو تو آ سکتا ہے، لیکن اگر خدا نے نبی بنانا ہو تو خدا کہتا ہے کہ نہیں بناؤ گا. یہ دیکھو احمدیو کہاں چلے گئے ہو تم، یہ لوگ تمہیں کہاں لے گئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ، قرآن کریم پر حملہ، مرزا غلام صاحب پر حملہ، ساتھ ساتھ حکم عدل بھی کہتے ہیں. اتنے جال سازی لوگ تھے اور لوگ پھنسائے ہوئے ہیں شیطانی نظام میں، اخراج مقاطع. تو دیکھیں نا پھر حوالہ میں نے پڑھ دیا، ایک اور حوالہ سن لیجئے. یہ مشل راہ ان کی ایک کتاب ہے جو ان کے لیکچر یا جو خطابات ہیں. مشل راہ صفحہ 457 تا 458 پر آپ کے یہ الفاظ ہیں. مرزا ناصر احمد صاحب اپنے 6 نومبر 1977 کے خطاب میں حدیث مجددین کو ایک جعلی حدیث قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمیں حضرت مسیح موعود صاحب نے جو دوسری بات بتائی اس کے مطابق غور کرنا پڑے گا. آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے وہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے. ابھی میں نے بتا دیا ہے مرزا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، انہوں نے خود فرمایا ہے کہ حدیث مجددین جو ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون جو ہے اس آیت کریمہ کی وہ تفسیر ہے، پیشگوئی اس پر ملتی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے وہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عرفہ اور بلند مقام تھا. کیسے لفظ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اور اتنا بڑا مقام تو تھا ان کا واقعی، اور تم لوگوں نے کیا کیا اس کی امت کے ساتھ. اور اس کا جو غلام آیا 14ویں صدی ہجری کے ساتھ پر، اس کے ساتھ اس کی تمہارا دادا تھا، اس کے ساتھ تم کیا کر کے بیٹھے ہوئے. آگے کہتی ہیں
پھر آپ نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عرفہ اور بلند مقام تھا، خدا تعالیٰ سے آپ علم سیکھتے تھے۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کی کسی آیت کی اتنی دقیق تفسیر کر جائیں کہ عام آدمی کے دماغ کو اس کے ماخذ کا پتہ نہ لگے اور سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کس آیت کی تفسیر ہے، حالانکہ مرزا صاحب نے کھول کھول کے بتا دیا کہ حدیث مجددین جو ہے یہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون کی تفسیر ہے۔ اس پہ پیش گوئی مشتمل ہے۔ مرزا غلام صاحب نے درجنوں بیسیوں دفعہ اپنے ملفوظات میں اپنی تحریر میں لکھا ہوا ہے۔ آگے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر نہ ہو۔ اگر تجدید دین والے یہ حدیث درست ہے، سامعین کرام سنیے، مرزا ناصر احمد صاحب مرزا لقمان کا والد جو خلیفہ ثالث بنا رہا اس دنیا میں، وہ کہتا ہے اگر تجدید دین والی یہ حدیث درست ہے، آگے بریک میں لکھا اور ہے یہ درست، اتنا جعل ساز آدمی تھا تو کیا اگر یہ درست ہے تو کیا جعل سازی کرتا پھر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا پھر رہا ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے اور ہے یہ درست، تو یہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہونی چاہیے، اور اگر یہ قرآن کریم کی کسی آیت کی بھی تفسیر نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، مرزا غلام صاحب کا حوالہ آج بھی میں نے پڑھا ہے، اس طرح خطبہ میں بارہا پڑھ چکا ہوں۔ اور اگر یہ قرآن کریم کی کسی آیت کی بھی تفسیر نہیں، آگے بریکٹ میں لکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہوگا، یہ ضرور کسی آیت کی تفسیر ہے۔ اتنے مردود قسم کے یہ لوگ تھے، دیکھیں نا لوگوں کو کس طرح دھوکہ دیتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ عام احمدی بیٹھے ہوں گے ان پڑھ، ان کے پاس ٹائم نہیں مرزا غلام صاحب کی کتابیں پڑھ لیں، قرآن کریم پڑھ لیں، عاصم کی احادیث صحیحہ پڑھ لیں، ان کے پاس ٹائم نہیں، بیچارے ایسا ان کو لگایا چندوں پر اور ایسے مال اکٹھا کرنے پر دن رات بیچارے وہ لگے ہوئے ہیں۔ ان پڑھ یعنی پڑھے لکھوں کو ان پڑھ ان لوگوں نے جماعت احمدیہ میں بنا دیا، مرزا غلام صاحب کی جماعت میں بنا دیا۔ آگے وہ کہتے ہیں بریکٹ میں لکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہوگا، یہ ساتھ ساتھ اپنی صفائی بھی بنا رہے ہیں، اپنا موقف کو بھی کر رہے ہیں، میں اس کو پتا تھا نا میں یہ شیطانی کام کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہوگا، یہ ضرور کسی آیت کی تفسیر ہے۔ آگے پھر لکھتے ہیں تو پھر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، کسی راوی نے کہیں سے غلط بات اٹھا لی اور آگے بیان کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سامعین کے آگے کہوں گا کہ میں تشریح نہیں کرتا، آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ جعل ساز آدمی یہ حق پر تھا یا مرزا غلام صاحب حق پر تھے، کیا عاصم حق پر تھے؟ عاصم حق پر تھے، سچے نبی تھے، آپ کی پیشگوئی حدیث مجددین سچی، مرزا غلام صاحب آپ کے سچے غلام تھے، سچے مرسل تھے، اور آپ نے حدیث مجددین کی تصدیق اور تائید کی ساری زندگی، اور یہ جعل ساز کیا کرتا پھر رہا ہے، یہ کہتا پھر رہا ہے، تو پھر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، کسی راوی نے کہیں سے غلط بات اٹھا لی اور آگے بیان کر دی، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ آگے میں مرزا طاہر صاحب کا ایک دو پڑھتا ہوں حوالے، اور پھر میں چاہتا ہوں کافی وقت ہو گیا ہے۔ مرزا طاہر احمد صاحب اپنے محترم دادا جان اور حکم عدل مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیم کے سری برخلاف اور آپ علیہ السلام کے مکذب علماء اسلام کی گواہی کے ساتھ اس سوال کے جواب میں جناب مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے مجالس عرفان مطبوعہ شعبہ اشاعت لجنہ امام اللہ کراچی، صفحات 123 تا 124۔ مرزا طاہر صاحب فرماتے ہیں من کے اندر جمع کا پہلو بھی موجود تھا، اس لیے مجددین کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا، نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا۔ اب دیکھیں نا، میں ابھی حوالہ شہادت القرآن کے مرزا غلام صاحب کا پڑھ کے ابھی آیا ہوں۔ میرے صاحب تو فرماتی ہیں کہ جو مجدد کو نہیں مانتا وہ من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، تو فاسق ہے۔ تو یہ مرزا طاہر کو عقل نہیں تھی، سب پتہ تھا ان کو۔ سامعین کرام، یہ سب جھوٹے جعل ساز لوگ تھے، یہ خود پتہ تھا کہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں، یہ دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے لیے اپنی وہ جعل ساز ایک گدی حکومتی بنائی، اس کی پکا کرنے کے لیے، اس کے دوام کے لیے یہ سب جھوٹ بولتے رہے۔ آگے کہتے ہیں، پھر میں شروع میں پڑھ دیتا ہوں، من کے اندر جمع کا پہلو بھی موجود تھا، اس لیے مجددین کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا، یہ سب جھوٹ ہے، مرزا صاحب نے خود دعویٰ کیا، نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا،
کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ مجدد معمور ہو اور اس کی بات مانی جائے. اس کو مرزا غلام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اس کے دادا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب عالم اسلام کی طرف چل پڑا ہے یہ بندہ. یعنی مودودی کون تھا؟ مرزا غلام صاحب کا بدترین مخالف تھا. آپ اس کی حوالے دیتے پھرتے ہیں، اکثر میں نے ان کا ذکر بھی کیا ہوا، اس کی کتاب کا بھی حوالہ، ایک ان کی کتابچہ ہے. اب ادھر عالم اسلام کے علماء کی طرف چل پڑے ہیں. مرزا غلام صاحب دادا جان جو حکم و عدل جس کو کہتے ہیں مانتے ہیں، اس کے خلیفہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، خلیفۃ المسیح، اس کے یہ صحیح اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. آگے کہتے ہیں خلافت کے مقابل پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کسی مجددیت کا کوئی ذکر نہیں، سب جو ابھی میں نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، مرزا غلام صاحب کی تحریروں کے ساتھ میں نے ثابت کر دیا. تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. آگے گونگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈرے ہوئے نظام سے. اس لیے مجددیت کو خلافت سے فضیلت ہی نہیں دی جا سکتی. بھائی خلافت کا تو وعدہ ہی نہیں مرزا غلام صاحب سے اللہ تعالیٰ نے کیا، اور نہ صورت نور ان پر نازل ہوئی، نہ انہوں نے اپنی وصیت میں، نہ اپنی تحریروں میں، نہ اپنی اس کی وحی میں اللہ نے ان سے کوئی وعدہ کیا خلافت کا. یہ کہاں خلافت آ کے خلیفے بن کر بیٹھ گئے اور پھر خدا کے بنائے ہوئے. اور اس کی کتاب ایک مرد خدا، میں نے وہ حوالہ بارہا پڑھا ہے، اور 27 اگست غالباً 1993 میں انہوں نے بڑی دھواں دار خطبہ جمعہ دیا تھا. اس وقت جلسہ سالانہ یو کے ہو رہا تھا. میری دعویٰ جب ان کے پاس پہنچ گیا اپریل 1993 میں نے لکھا پہلا خط، تو اس نے بڑا دھواں دار، اس کو پتہ نہیں تھا نا، پتہ نہیں ادھر یو کے میں بہت سارے لوگ، غفار جمبا صاحب نے بتا دیا ہوگا، فکر تھا نا اس کو، جھوٹے آدمی کو تو فکر ہوتا ہے. اس نے وہاں پر الوصیت کا مرزا غلام صاحب کا حوالہ پڑھا، قطر و بیابنت کی، اس نے مرضی کی چیزیں پڑھیں، بات چھوڑ دیں. اور پھر آخر پہ جو مرزا صاحب فرماتے ہیں الوصیت میں کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. اس فکر کو دکھا گیا، یہ دجالی کام کی ہے. اور یہ جو کتاب میں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ مرد خدا، وہ میں نے اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں ہے اس کا حوالہ، غالباً 119 صفحہ کیا ہے، پر وہاں پر بھی الوصیت کا یہی حوالہ درج ہے وہاں پر. تو وہاں پر آخری فکر پھر کھا لیا اس کو. تو یہ جالسز لوگ تھے. تو یہاں پر یہ کہتا پھر رہا ہے کہ خلافت کے مقابلے پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کسی مجددیت کا کوئی ذکر نہیں، اس لیے مجددیت کو خلافت سے فضیلت دی ہی نہیں جا سکتی. جبکہ خلافت الی منہاج نبوت تو وہ مجددین ہیں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق. اور مرزا غلام صاحب نے اسی خلافت الی منہاج نبوت کی جو پیشگوئی کی تصدیق کی اور بتایا اپنے آپ کو متعلق کہ میں اسی خلافت الی منہاج نبوت کے سلسلے کا 13واں خلیفہ ہوں 14ویں صدی ہجری کے سر پر. تو یہ خلیفہ کا مسیح کے خلیفہ بن کر بیٹھ گئے اور خدا کے بنائے ہوئے جھوٹ بولتے پھر رہے. اچھا آگے ایک اور سن لیجئے، ایک حوالہ 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ میں یہ کہتے ہیں، میں نے ابھی ان کا حوالہ بھی دیا ہے کہ میرے دعویٰ کے بعد ان کو پتہ لگ گیا، ابھی ایک بندہ ایک کھڑا ہو گیا، وہ میرے سامنے کھڑا ہے، میں صرف ان کے آگے کھڑا تھا یہ اپنا دعویٰ لے کر، اور میری کتاب غلام مسیح الزمان آپ لوگوں نے وہ algolam.com پر ہے، وہ میرے ہاتھ میں تھی، میرا ثبوت تھا میرے پاس، دونوں کتاب سے میں نے اس کی طرف بھیجے تھے. یہ لیٹسٹ ورژن ہے اس کا ڈیوائن تھیری کا. تو وہ کہہ رہے ہیں 27 اگست 1993 کی خطبہ جمعہ میں مرزا طاہر صاحب، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامردی کی حالت میں مریں گے اور کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے. حالانکہ سامعین کرام موعود مجدد یعنی خاک سر اپنے دعوے کے ساتھ ان کے ساتھ آگے کھڑا تھا، اور لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں اس بات کا. نہ میں نے صادق ہوتے ہوئے اس جماعت میں شیطانی نظام کے ساتھ جو قابو کی ہوئی ہے، میں نے کبھی کسی کے ایسی بندے سے بات نہیں کی کہ جس سے جماعت میں فتنہ و فساد پیدا ہوتا. ہاں بعض ایسے خاص لوگ ہیں میرے گھر میں ہیں یا میرے سے تعلق رکھنے والے لوگ، ذمہ دار لوگ تھے، ان سے میں نے بات کی اور انہوں نے میری باتوں کو سنا، میری تحریروں کو پڑھا اور تصدیق کی میری کہ ہاں باقی عبدالغفار تو حق پر ہے.
لیکن کسی فتنہ پرور کے ساتھ میں نے بات نہیں کی. تو یہ لوگوں کو اس کو فکر تھا، ابھی پتہ نہیں کتنا پھیل گیا ہے یہ بات، جمبا صاحب کا دعویٰ. تو یہ کہتا پھر رہا ہے، تبھی کہتا پھر رہا ہے، یعنی یہ آج اس کے سامنے کھڑا ہے. وہ خط پڑھیں، میرے 3 خط ہیں میرے جو اس کو میں نے لکھے تھے alghulam.com پر، لیٹر سیکشن پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور مرزا طاہر کے جواب جو ہے اسے دیے میرے خطوں کے، وہ بھی ہیں، پڑھ سکتے ہیں. وہ کہتا ہے 27 اگست 1900، وہ اپنے 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ میں حدیث مجددین کے سلم میں دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے. سفید جھوٹ بول رہا تھا. اور کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے. ان کی اولادیں بھی عمریں پائیں گی اور مرتی چلی جائیں گی. ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، خدا کی قسم، خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجددیت کا منہ نہ دیکھیں گے. دیکھیں صدی گزر گئی جس صدی کے سر پر یہ پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے، لیکن کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا. دوسری صدی شروع ہو گئی اور اس کے 13 سال گزر چکے ہیں اور 14ویں میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن خلافت احمدیہ سے باہر کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا. بس خدا کی اس گواہی نے ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے پروپیگنڈے کو جھٹلا دیا ہے جو کہا کرتے تھے کہ اب خلافت کے آخری سانس ہیں اور تجدید کے دن آ رہے ہیں، کسی مجدد کی تلاش کرو. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی اور مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے. ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں اور ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں. خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجدد کا منہ نہ دیکھیں گے. یہی وہ تجدید دین کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے جو ہر صدی کے سر پر ہمیشہ جماعت کی ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جائے گا. اب نظام خلافت ہی اصل نظام ہے اور اس کے ساتھ جڑ کر ہی تجدید دین کا کام سر انجام پانا ہے. نہ ہی قرآن کریم میں اور نہ ہی حدیث میں کہیں مجددوں کا ذکر ملتا ہے. اب نظام خلافت ہی اصل نظام ہے اور اس کے ساتھ جڑ کر ہی تجدید دین کا کام سر انجام پانا ہے. نہ ہی قرآن کریم میں اور نہ ہی حدیث میں کہیں مجددوں کا ذکر ملتا ہے. سب جھوٹ اس خطبہ جمعہ اس نے کی، لوگوں کو گمراہ کیے. اور یہ عاجز ان کے سامنے اپنے دعویٰ کے ساتھ کھڑا تھا. غلام مسیح عظمہ ایک ہاتھ میں میرا دعویٰ تھا، دوسرے ہاتھ میں میرا یہ ثبوت تھا ان کے آگے. یہ دونوں کتابچے میں نے اس کے آگے بھیجے تھے. سامعین کرام، اب میں 2010 کی پہلے بھی بتایا ہوا ہے، اب لوگوں کی خوابوں میں آ کر دنیا میں ظاہر ہے کہ اللہ پکڑا گیا ہوگا، چلا گیا اتنے لڑ گیا ادھر آتے میں دساں تو کی شاید کی کر کے آئیں دنیا سے. تو اب آ کے مثلا میری رشتہ دار ہیں ایک خاتون، میری بھتیجے کی بیٹی ہے اور میری چھوٹا بیٹا ہے، ان کی بیوی ہے. تو وہ خواب دیکھتی ہے، غالباً اپریل 2010 کی بات ہے، وہ حافظہ قرآن بھی ہے. تو وہ خواب میں دیکھتی ہے میری ایک اور بھتیجے کی بیٹی، وہ اس کو آ کے رات میں یہ خواب کہیں alghulam.com پر کسی آرٹیکل کے ہوگا، لوگ وہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں، لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، تو میں مختصراً بتا رہا ہوں. اور وہ اس طرح ہے کہ ایک میری بھتیجے کی بیٹی آ کے ایک دوسرے بھتیجے، جو میری بھتیجے کی بیٹی تھی، اس کو کہہ رہی ہے آ کے، جو اس وقت میرے چھوٹے بیٹے کی بیوی ہے، کہ بھی باہر مرزا طاہرہ میں سب کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ میری جو چھوٹے بیٹے کی بیوی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ تو فوت ہو گئے، وہ کیسے آ گئے ہمارے گھر کے آگے. وہ کہتی ہے میری، یعنی وہ بتانے والی، وہ بھی میرے بھتیجے کی بیٹی ہے، وہ کہتی ہے اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو جا کے آگے دیکھ لیں باہر. تو وہ میرے چھوٹے بیٹے کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں جاتی ہوں اور بھی سارے لوگ باہر چلے جاتے ہیں. باہر ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھر کے سامنے مرزا طاہر کھڑا ہے اور ربے کے لوگ بہت کھڑے ہیں وہاں پر، سب، لیکن سب خاموش ہیں، کوئی نہیں بولتا.
تو وہ کہتی ہے کہ میں آگے بڑھ کر مرزا طاہر سے سوال کرتی ہوں کہ آپ کے والد کا دعویٰ سچا تھا یا کہ میرے دادا کا دعویٰ سچا ہے. میں بھی اس کی خواب میں تھوڑا سا فاصلے پر ایک سائڈ پہ کھڑا ہوں. تو مرزا طاہر جواباً کہتے ہیں اس کو اس سوال کے جواب میں، وہ لکھتی ہیں، وہ لکھ کے انہوں نے میری خواب بھیجی تھی کہ مرزا طاہر بڑے مایوسی کے ساتھ کہتے ہیں یہی تو میں بتانے آیا ہوں کہ میرا والد نہیں، یہ شخص سچا ہے. تو اس کے بعد پھر میں بھی کہتا ہوں لوگوں کو اس کی خواب میں، اپنی چھوٹے بیٹے کی بیوی جو ہے اس کی خواب میں کہتا ہوں کہ لوگوں میں بچا بچا کے تک گیا تمہیں، تم لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تم میری بات ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ میں سچا ہوں، بالکل سچا ہوں، مجھے خدا نے معمور فرمایا. آخر پہ پھر وہ کہتے ہیں مرزا طاہر میری باتیں سن کر باقی آپ سچے تھے اور سیدھی راہ پر تھے اور ہم غلط راہ پر تھے. تو دیکھیں یہ جو کر کے گیا ہے، اب آگے پھر قیامت تک وہ دائمی زندگی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے نا، جو مرزا طاہر کے آگے میں نے دعویٰ رکھا. اگر تو سچائی کی تصدیق کر کے جاتا تو اس کی حالت کچھ اور ہوتی اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور ہوتی ہے. تو اب چونکہ وہ ایک کھلے جھوٹ بول کے گیا ہے اور اس عاجز کی تکذیب کر کے گیا ہے، اس کو پتہ تھا سارا اس چیز کا کہ بندہ سچا ہے. پھر آخر پہ 2000 کے جلسہ سالانہ یو کے میں اپنے پہ یہ دعائیں کروانی شروع کر دیں. اس کو پتہ تھا نا کہ یہ بندہ جو دلائل دے رہا ہے وہ ہمارے پاس تو اس کا جواب ہی نہیں. مرزا وہ سمجھ گیا تھا کہ میرا والد کا دعویٰ مسلمات جھوٹا ہے. پھر اپنے کے لیے دعائیں منگانی شروع کر دیں کہ لوگوں میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو جو وعدہ کیا ہوا وہ وجود کا مبارک وجود ہے، اللہ مجھے بھی بنا. مذکورہ نشانات صداقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وعدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے. وہ یہ ہے، تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا. میری عاجزانہ درخواست یہ ہے میرے لیے دعا کرے خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود کے علیہ السلام کی نسل سے ہے. اور فرمایا کہ وعدہ ہے کہ تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا. اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعائیں کریں. وہ بندہ تیرے سامنے اپنا دعویٰ دے کے اور دلائل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آنکھیں بند کر کے اس کو تو جھٹلاتا پھر رہا ہے اور لوگوں کے آگے اس کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے کہ مجھے میرے بارے نعرے مارتا کہ جی مسلم مجھے بنا دو. اور بھائی تو لوگوں کو سچ تو بتا. تو یہ ہے کہ اب وہ آخری دنیا میں چلا گیا، اللہ اس پر رحم کرے اگر وہ رحم کے قابل ہے، ورنہ ان کے شر جو اس میں دنیا میں ڈال کے گیا اس سے شر سے لوگوں کو بچائے. تو سامعین کرام، یہ تو مرزا طاہر کے دو میں نے حوالے پڑھے ہیں. چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو میں آگے جو ان کا مرزا مسحور ہے اس کی بہت ساری باتیں جعلی ہیں. ان کا مطلب کہ مجددین کے حوالے سے یہ کہتے ہیں نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، مانوی تعریف کرتے ہیں حدیث مجددین کی. یہی آنس میں فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مومن کو اللہ مبعوث فرمائے گا. میرا صاحب اس کی تصدیق کرتے ہیں واحد سیگا واحد ہے، اور یہ سب بار بار یہ کہتے چلے گئے اپنی یونین میں، آج تک بھی کہتے ہیں نہیں اللہ بہت سارے لوگ کھڑے کرے گا. مقصد یہ ہے کہ اس کی جو اہمیت ہے اس مجدد کی اس کو گھٹانے کے لیے یہ سیدھا جمع کر دیتے ہیں ایجاد ساز لوگ. میں اس کے دو حوالے پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں چاہتا ہوں ختم کروں. مرزا مسحور صاحب اپنے 10 جون 2011 کے خطبہ جمعہ میں حدیث مجددین کا اس طرح غلط ترجمہ کرتے ہیں. یہ غلط ترجمہ ہے، میں نے مرزا صاحب السلام کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیا حقیقت الوحی میں. یہ کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر صدی میں تجدید دین کے لیے مجدد کھڑے ہوں گے. اب دیکھیں نا، مجدد کھڑے ہوں گے کر دیا، کھڑے ہوں گے، جبکہ میرا صاحب فرماتے ہیں ہر صدی ہجری کے سر پر ایک شخص مبعوث ہوگا. اللہ مبعوث کرے گا تو مبعوث ہوگا نا، اللہ مبعوث کرے گا. یہ کہہ رہا ہے ہر صدی ہجری، ہر صدی میں تجدید دین کے لیے مجدد کھڑے ہوں گے. یعنی بریکٹ میں، یعنی میں کہتا ہوں میں نے خود لکھا ہے وہاں پہ کہ واحد سیگا کو جمع بنا دیا. ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، کن نے تو جی لیں گا اور 2 سال جی لیں گا، پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، اللہ جانتا ہے آپ کی کتنی زندگی ہے.
تو میں کہوں گا کہ ان کو ڈرنا چاہیے اپنی موت سے بھی. اگے خدا کی اگے کی کریں گے کی کرتے رہے ہیں. یہ حکم و دل دے رشتے دار ہیں. یہ پوتا ہے غالباً پرپوتا ہے اس کا. آگے کہتے ہیں یہ تو حکم حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی تالیفات میں سامعین کرام اس حدیث کا حوالہ دیا ہے. مجدد کے لفظ کا صیغہ واحد استعمال فرمایا ہے. آگے میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اسی طرح خطبہ جمعہ میں جناب مرزا مسعود صاحب اس حدیث کو تسلیم بھی کیا انہوں نے, اور ساتھ ہی حدیث مجدد کا نہ قرآن کریم میں اور نہ ہی حدیث میں ہونے کا اعلان بھی کر دیتے ہیں, جیسا کہ وہ 10 جون 2011 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں. نہ ہی قرآن کریم میں اور نہ ہی حدیث میں کہیں مجددوں کا ذکر ملتا ہے. ہاں خلافت کا ذکر ملتا ہے. اب دیکھیں یہ جال سازی ہے, اللہ ان پر رحم فرمائے. میں سامعین سے کہتا ہوں میں ان کی تشریح نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ خطبے کو خطبہ اب ختم کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں, ہمارے ایک دوست ہیں, بلکہ دوست کیا ہمارے ہر عزیز دوست ہیں, بہت پیارے دوست ہیں. ان کا میں ایک الفاظ ایک تحریر ہے جو انہوں نے لکھی ہے, میں چاہتا ہوں کہ سامعین کو پڑھ کر سنا دوں. ہو سکتا ہے اس سے بعض دوستوں کو یا متقی لوگ جو مومنٹ تقوی والے لوگ ہوتے ہیں نیک نیت ان کو فائدہ ہو جائے. میں کسی کا نام نہیں لیتا, یہاں پر ہمارے دوست ہیں, بہت پیارے دوست ہیں میرے, دن رات ہماری بات بھی ہوتی ہے. وہ لکھتے ہیں اپنی ایک تحریر میں, وہ لکھتے ہیں آپ کو مجھ سے اتفاق کرتے ہی بنے گی کہ پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام پر ایمان لانا اگر کسی کے لیے سب سے آسان تھا تو وہ اہل کتاب تھے. توحید اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اسی نسبت کی وجہ سے اہل کتاب اور مشرکین عرب میں فرق کیا گیا ہے. ان کے ساتھ ایک سطح کے رسمی معاشرتی تعلقات قائم رکھے جا سکتے ہیں, یہاں تک کہ ان کی پاک بعض خواتین سے نکاح کی بھی اجازت ہے. لیکن سامنے کی حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب بہت بد نصیب نکلے, یا نرم لفظوں میں اس سعادت سے محروم رہے. آگے غالباً بریکٹ میں لکھتے ہیں اسی قافیے اور ردیف میں الہامی پیشگی مسلم موعود کے حقیقی مصداق مجدد صدی 15 کو پہچاننا اگر کسی کے لیے سب سے آسان ہے تو وہ پیارے کزنز بریکٹ میں لکھا ہوا احمدی ہیں. لیکن عجیب اتفاق ہے کہ انہوں نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ ہم بھی اہل کتاب سے کچھ کم نہیں. باقی وہی ثابت ہو گیا, یعنی جس میں وہ ظال بن گئے. قرآن کریم میں نا سورۃ فاتحہ میں اللہ نے مغضوب علیہ اور ظالین کا ذکر فرمایا ہوا. مرزا غلام صاحب نے خود تصدیق اپنی کتابوں میں کی کہ ظالین سے مراد یہ نصارہ ہیں سارے جو خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ مطلب کہ ہمارے دوست لکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی یعنی موجودہ اس وقت جو سیٹ اپ ہے قادیانی جماعت کا, لاہوری بھی ان میں ہی شامل ہیں, کوئی 19-20 کا فرق ہے ان میں. تو یہ جو تعلق رکھتے ہیں احمدیہ جماعت سے, ان کے بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے میں کہوں گا کہ ہمارے دوست کہتے ہیں لکھتے ہیں, ان کی تحریر ہے, میں اسکرین پہ انشاءاللہ پڑھ بھی لینا, کہ انہوں نے بھی ثابت کر دیا ہے موجودہ احمدیوں نے, خواہ وہ لاہوری ہیں خواہ وہ قادیانی ہیں, کہ ہم بھی اہل کتاب سے کچھ کم نہیں. سچی بات تو یہ ہے, وہ لکھتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سعادت تو نصیبوں سے ملا کرتی ہے. پھر خدا کی بات پھر پوری ہوئی. پڑھ لینا اسکرین پہ, یوں خدا کی بات پھر پوری ہوئی. سامعین کرام, کسی ذہین شخص نے لکھا ہے کہ آئیز آر یوز لیس وین دا مائنڈ از بلائنڈ. یعنی آنکھیں بے فائدہ ہو جاتی ہیں جب انسانوں کو بند کر دیا جائے, ذہنوں کو جب انسانوں کو ذہن کو بند کر دیا جائے تو ان کی آنکھیں یوز لیس ہو جاتی ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ بیچارے جب ذہن بند ہو گیا تو سننے دیکھنے سے عاری ہو جاتے ہیں,
تو بہرحال یہ کسی نے بڑا خوبصورت لفظ ہیں، تو میں احمدیوں کو بھی کہوں گا کہ اس سے غور کریں ان باتوں پر کہ آئیز آر یوز لیس. اب تمہاری میرے خطبات ہیں، میرے alغلام.com پر کتابیں ہیں اور میرے لیکچر ہیں، خطبات ہیں، آپ سنتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے تو دماغوں کو بند کر دیا گیا. جس سسٹم میں آپ نسل در نسل رہ رہے ہیں 100 سال سے زیادہ ہو گیا، وہ تو تمہارے ذہن بند کر دیے. تو یہ کہنے والا کوئی اور ہے، میں نہیں کہہ رہا. آئیز آر یوز لیس وین دا مائنڈ از بلائنڈ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو شعور دے اگر آپ اس قابل ہیں، ورنہ آپ کی شر سے اسلام کو بچائے اور احمدیت کو بچائے. تو آخر پہ میں محترم امیر فیصل صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ کی وہ جو سوال ہیں میرے تک پہنچ چکے ہیں. میری خواہش بھی تھی کہ میں آج کے خطبہ جمعہ میں ہی اس کا جواب دے دوں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا خطبہ جمعہ آج کے بہت طویل ہو گیا ہے. تو بہرحال آج کے اگر میں سوالوں کے جواب دوں گا تو یہ خطبہ بہت لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے میں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سوالوں کے امیر فیصل صاحب جواب نہیں دے سکا، ویری سوری. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ یا آئندہ خطبہ جمعہ میں تفصیل کے ساتھ، یا پھر اس سے پہلے اگر موقع مل گیا مجھے کسی لیکچر میں آپ کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دے دوں گا. تو سوال آپ کا حق ہے، جینین سوال ہیں، بہرحال آپ نے میری طرف بھیجے ہیں، تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ جلد بازی میں ان کی میں جواب نہ دوں، اور جب میں جواب دوں تو آپ کی بھی تسلی ہو جائے اور باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی تسلی ہو جائے. تو سامعین کرام، اسی پہ میں اپنا آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ